Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. This is Muhammad Zahur. I hope that all of you must be fine. I welcome you in this free Inspector Inland Revenue Preparation series. Today we will cover section 20. Section 20, this is a very important section which deals with deductions not allowed. اچھا ویسے تو ہر سیکشن کے بارے میں نارملی ٹیچر بھی اور میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، بٹ دس از ریئلی امپورٹنٹ. اگر آپ انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. جب آپ آڈٹ کریں گے تو آڈٹ میں بزنسز نے کچھ ایکسپنسز کیے ہوتے ہیں، اب ان ایکسپنسز کو آپ الاؤ نہیں کریں گے اگر ان کے اندر کچھ فارمیلٹیز ہیں، کچھ لیگل پوائنٹس ہیں، ان کو نہیں پورا کیا گیا. تو اس طریقے سے اس پرسن کی ٹیکسیبل انکم انکریز کر جائے گی اور آپ اس پہ ٹیکس لگا دیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی پریکٹس کر رہے ہیں تو وہاں اپنے کلائنٹ کو آپ نے کس طریقے سے محفوظ رکھنا ہے کہ وہ بزنس کے جو جائز ایکسپنسز ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن کچھ جو لا کی جو ہے بائنڈنگ نیچر کی جو اس میں سے پوائنٹس ہیں اس کو یا فارمیلٹیز ہے اس کو وہ فالو نہیں کر رہا، تو اس کا بڑا ہیوج نقصان ہوگا. سیکشن 21 اب ہم باقاعدگی سے اس کو آغاز کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ کہ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب دس چینل. سیکشن 21 ڈیڈکشنز ناٹ الاؤڈ ایکسیپٹ ایز ادروائز پرووائڈیڈ ان دس آرڈیننس. نو deduction shall be allowed in computing the income of a person under the head income from business for. اب اگر آپ کسی شخص کی یا کسی پرسن کی انکم فرام بزنس کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اگر اس کے علاوہ لا کے اندر کہیں اسپیسیفکلی کانٹراڈکشن اویلیبل نہیں ہے تو پھر ان کیسز میں یا ان سچویشنز میں آپ نے ڈیڈکشنز الاؤ نہیں کرنا. کون کون سی سچویشن ہے وہ نیچے دی گیا ہے جو کہ کلاس اے میں یا سب سیکشن اے. اینی سیس ریٹ or tax paid or payable by the person in Pakistan or a foreign country that is levied on profits or gains of the business. اب اس شخص نے کوئی ریٹ پے کیا ہے، کوئی ٹیکس پے کیا ہے یا کوئی سیس پے کیا ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں، لیکن وہ جو ریٹ تھا یا جو ٹیکس تھا وہ لیوی کس چیز پہ ہوا تھا؟ وہ پروفٹس پہ لیوی ہوا تھا یا گین پہ، یا پھر اور assessed as percentage or otherwise on the basis of such profit or gain، یا پھر انہی پروفٹ یا گین کے پرسنٹیج کے اوپر یا کسی اور فارمولے کے تحت وہ ٹیکس لگا تھا. کیسے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں آپ بزنس کر رہے ہیں، بزنس سے انکم ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس انکم بیس پہ آپ ایک ٹیکس پے کرتے ہیں، اس ٹیکس کو آپ ایز اے ڈیڈکشن نہیں کلیم کر سکتے. مثال کے طور پر اب آپ نے کچھ سیلز کی، سیلز کے ڈیفینیٹلی کاسٹ آپ مائنس کر لیں گے اور اس کے بعد باقی ایکسپنسز مائنس کر لیں گے تو پھر آپ اپنی بزنس انکم کے اوپر آ جائیں گے. اب اس بزنس انکم کے اوپر یا ٹوٹل انکم کے اوپر آپ کا ایک ٹیکس بنتا ہے. فرض کریں آپ کی جو انکم تھی وہ تھی 12 لاکھ، 12 لاکھ پہ 1 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس بن رہا تھا. 1 لاکھ روپے کا ٹیکس آپ نے ایف بی آر کو جمع کروا دیا. اب آپ 1 لاکھ کو اپنے بزنس میں ایز این ایکسپنس ڈیڈکشن کے طور پر نہیں لے سکتے کیونکہ یہ بزنس کا ٹیکس تھا، اس کے پروفٹ کے اوپر ٹیکس تھا، یہ اس میں نہیں آئے گا، ایکسپنسز میں نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر بی کلاس بی کیا کہتا ہے؟ اینی اماؤنٹ آف ٹیکس ڈیڈکٹیڈ انڈر ڈویژن 3 آف پارٹ 5 آف چیپٹر 10 فرام این اماؤنٹ ڈرائیوڈ بائی دا پرسن. اب یہ جو ہے ایگزیکٹ میں آپ کو ویسے تھوڑی دیر بعد تصویر میں دکھا بھی دوں گا کہ یہ کس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. یہ آپ ڈویژن 3 میں جائیں گے پارٹ 4 اور چیپٹر 10 کے یعنی پارٹ 5 میں جائیں گے اور وہاں ڈویژن 3 میں ایڈوانس ٹیکس اور کچھ اور ٹیکس ہوتے ہیں جو کہ ٹیکس ایٹ سورس کرتے ہیں، ان کو آپ ایز اے ایکسپنس نہیں کلیم کر سکتے یا ڈیڈکشن کے طور پر نہیں کلیم کر سکتے کیونکہ اس کا جو بینیفٹ ہوگا وہ آپ کی ٹیکس لائبلٹی میں جا کے ایڈجسٹ ہوگا، اس کو آپ ڈیڈکشن کے طور پر نہیں لے سکتے. سی کلاس سی کیا کہتا ہے؟ اینی ایکسپینڈیچر فرام which the person is required to deduct or collect tax under part 5 of chapter 10 or chapter 12 unless the person has paid or deducted or paid the tax as required by the division 4 of part 5 of chapter 10. اچھا اس میں کافی سارے آپ دیکھیں گے، کبھی آپ کو ادھر ریفر کر دیتا، کبھی ادھر ریفر کر دیتا. عام الفاظ میں آپ ویسے آپ نے اس کو ان سیکشنز کو بھی دیکھ لینا ہے، لیکن سادہ الفاظ میں اگر بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ایکسپنس تو کیا ہے لیکن اس ایکسپنس کے اوپر آپ نے کوئی ٹیکس کاٹنا تھا، ٹھیک ہے،
اور وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے آپ نے ایف بی آر کو پے کرنا تھا، لیکن آپ وہ ڈیڈکشن نہیں کر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں آپ کو وہ ایکسپنس نہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کیا کرتے ہیں، آپ سیمنٹ بیچتے ہیں، اب سیمنٹ کمپنی سے آپ نے جو کہ سیمنٹ خریدی، لیکن اور آپ ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ کی کنڈیشن میں آ رہے تھے، تو جتنی آپ نے پرچیزز کرنی تھی اس کے اوپر اس کمپنی سے آپ نے 4.5% کے حساب سے یا 4% کے حساب سے ٹیکس کاٹنا تھا۔ مثال کے طور پر آپ 1,000 روپے کی پرچیزز کرتے ہیں ان سے، 1,000 پر 4% کے حساب سے آپ نے 40 روپے اس کمپنی کے کاٹنے تھے، آپ نے نہیں کاٹے، تو اب آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ سب سے ایک تو وہ خیر وہ پیسے تو آپ سے ریکور ہوں گے ہی ہوں گے کیونکہ آپ ذمہ دار تھے، آپ نے نہیں کاٹے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو جو کاسٹ تھی یا جو آپ نے ایکسپینس کیا تھا، سیمنٹ منگوائی تھی، اس کا ایکسپینس بھی آپ کو لاؤ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت خطرناک سیکشن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بزنس میں کتنی بڑی پرچیزز ہوتی ہیں، اگر آپ کی پرچیزز ڈس الاؤ ہو جاتی ہیں تو آپ تو بڑے ہیوی ٹیکسیشن کے انڈر آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک پرووائزو اویلیبل ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، پرووائڈیڈ دیٹ disallowance in respect of purchases of raw material and finished goods under this clause shall not exceed the 20% of the purchases of raw material and finished goods۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس بالکل ہی ایسا کیس آ گیا، اب اس بندے نے جتنی بھی پرچیزز کی ہیں اس پہ یا تو ٹوٹلی اس نے ٹیکس کاٹا ہی نہیں ہے یا ایک بڑے شیئر پہ نہیں کاٹا، تو پھر آپ کیا اس کو ڈس الاؤ کریں گے؟ نہیں، ایسے ڈس الاؤ کریں گے تو دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ پرچیزز کے را مٹیریل کے بغیر کس طرح آپ بزنس کریں گے، تو 20% سے زیادہ الاؤ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بزنس ہے، اس بزنس نے 1,00,000 کی پرچیزز کی تھی، لیکن 1,00,000 کی پرچیزز پر اس نے ٹیکس نہیں ود ہیلڈ کیا تھا اس پرنسپل کمپنی کا جس سے اس نے مال منگوایا تھا، تو آپ میکسیمم 20% اس کو ڈس الاؤ کر دیں گے، باقی 80% آپ اس کو الاؤ کر دیں گے، کیونکہ بالکل ظاہر ہے کسی کو بزنس سے ہم نے نہیں بھگانا، تو جو ہے نا ہم نے صرف ان سے ٹیکس انفورسبلٹی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور پرووائزو ہے، پرووائڈیڈ فردر دیٹ ریکوری آف اینی اماؤنٹ آف ٹیکس انڈر دا سیکشن 161 اینڈ 162 شیل بی کنسیڈرڈ ایز ٹیکس پیڈ۔ اب اس میں ایک اور بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ تھا، اس نے کسی کا ٹیکس کاٹنا تھا، ٹھیک ہے، اب اس نے ٹیکس نہیں کاٹا، اب آپ ادارہ کیا کر سکتا ہے، ڈپارٹمنٹ کیا کر سکتا ہے؟ تو آپ کے پاس پہلی جو پاور ہوتی ہے 161 کی پاور ہوتی ہے۔ 161 یہ پاور ہوتی ہے کہ آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ کو نوٹس دیں اور پھر آپ اس کے خلاف آرڈر کریں کہ آپ نے فلاں بندے سے ٹیکس کاٹنا تھا، جبکہ آپ اس ٹیکس کو اس میں ریکور کرنے میں یا ڈیڈکٹ کرنے میں یا ود ہیلڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو جتنا ٹیکس آپ نے ود ہیلڈ کرنا تھا وہ ہم آپ سے ریکور کریں گے۔ تو یہ سیکشن 161 ہے کہ جس ادارے نے یا جس پرسن نے ٹیکس کاٹنا تھا وہ نہیں کاٹنے میں ناکام رہا، تو آپ اس شخص سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ تحصیلدار آفس ہے یا پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹرانسفر آف پراپرٹی ہوتا ہے، لوگ پراپرٹی خریدتے ہیں، اس پہ 2% یا 1% کے حساب سے اس نے ٹیکس کاٹنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لینڈ ریکارڈ جو ہے اس نے 1% یا 2% کا جو ٹیکس تھا انڈر سیکشن 236 کے وہ کاٹنے میں ناکام رہا، تو آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کے خلاف آرڈر پاس کر دیں جتنا اس نے ڈیفالٹ کیا ہے، اور اسے کہیں کہ فرض کریں کہ آپ نے 5,00,000 ٹیکس کاٹنا تھا، جو نہیں کاٹا وہ 5,00,000 ہم آپ سے ریکور کریں گے، آپ ہمیں 5,00,000 روپے دیں ٹیکس کی شکل میں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اس بندے سے ریکور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ کیسز میں ہے، تو یہ سیکشن 161 تھا، کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سیکشن 162 ہے، اس میں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ آپ کا جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے اس نے ڈیڈکشن نہیں کی، اور اب یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ یہ اس جس ود ہولڈی تھا جس سے اس نے ٹیکس کاٹنا تھا اسے ریکور کر سکے، تو اب نقصان کس کا؟ ڈیفینیٹلی آپ کا تو ہو ہی رہا ہے، اس شخص کا تو ہوگا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ 162 میں بھی آرڈر کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس شخص کا ٹیکس کاٹنا تھا آپ بجائے ڈپارٹمنٹ کے اس بندے کو ڈائریکٹ پکڑ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کا تو ٹیکس ود ہیلڈ ہونا تھا، جو کسی وجہ سے آپ کا ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں کاٹ سکا، تو اب آپ ہمیں دیں۔ بالکل جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ تھا، اس نے ایک پراپرٹی خریدی 1 کروڑ کی، اس پہ 2% کے حساب سے 2,00,000 روپے ٹیکس کٹنا تھا، جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ نہیں ریکور کر سکا کسی وجہ سے، تو آپ اس شخص کو ڈائریکٹلی پکڑ کے وہ پیسے ریکور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو آرڈر پاس کرنا پڑے گا انڈر سیکشن 162۔
تو بات جو یہاں ہو رہی ہے کہ 161 اور 162 میں اگر آپ نے ٹیکس ریکور کر